اگر آپ جینوئنلی ڈٹرمائنڈ ہو کہ مجھے موو آن کرنا ہے اینڈ یو آر 100% شیور کہ مجھے اس سچویشن سے نکلنا ہے, مجھے موو آن کرنا ہے فرام ہر اور ہم, then this video will genuinely help you out. I have divided this video into 3 steps. We will discuss them one by one. اور اگر اس کے بعد بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہہ رہو کہ میں موو آن نہیں کر پا رہا یا نہیں کر پا رہی. There was a time in my life when my heart was broken and at that time I was like کہ مجھے ان سب feelings, ان thoughts سے نکلنا تھا, but it was very difficult for me. And in first heartbreak, it is very difficult to go out of that. My first heartbreak was when I was in 11th class and at that time I used to lock myself in a separate room and I was like I want to cry کیونکہ جو تھاٹس تھے, جو فیلنگس تھے, وہ میرے انسائڈ اتنے زیادہ تھے کہ وہ مجھے سونے ہی نہیں دیتے تھے. اتنے زیادہ تھاٹس اور فیلنگز میرے اندر تھے اور اسے مجھے نکالنا تھا, تبھی وہ جو اسٹریس مجھ پہ تھا, وہ جو پریشر مجھ پہ تھا ان تھاٹس اور فیلنگس کا, وہ کسی طریقے سے کم ہوتا. Now I can share it with my friends, with someone I believe, but there was no one at that time. اور اگر تھا بھی so I was like کہ یار کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا, سب اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں. So after 3 months, after 6 months, even after 9 months, this journal idea just come in my mind. مجھے ایسا لگا کہ شاید میں اپنے تھاٹس کو, اپنے فیلنگس کو ایک پیج پہ لکھ سکوں, اس سے شاید میرا اسٹریس کم ہو جائے. اور مجھے یہ جرنل دن میں 4-5 مرتبہ میں یہ کرتا تھا اینڈ آئی واز لائک شیور کہ اس سے میرے کچھ نہ کچھ اسٹریس ڈاؤن ہوتے. بٹ اٹ واز لائک ٹروتھ, یہ بالکل صحیح طریقہ میں نے اپنایا تھا. میں نے نا اس وقت خود کو پاگل کر دیا تھا کہ میرے دماغ میں جو تھاٹس آئیں گے, جو فیلنگس آئیں گے, میں سب کچھ لکھ دوں گا, سب کچھ فرام اے ٹو زیڈ میں سب کچھ لکھ دوں گا. کہ میں دماغ میں جو بھی آتا ہے نا کہ میں کس طرح ہرٹ ہوا, مجھے دھوکہ کس طرح ملا, مجھے کس طرح انہوں نے شیم فیل کروایا, سب کچھ خود کو نا آپ پاگل کر دو, جو بھی دماغ میں آئے وہ لکھ دو. اینڈ آئی ایم گارنٹیگ یو, آئی ایم 100% شیور ان اٹ کہ آپ کا جو 50% اسٹریس ہے وہ اس سے بہت حد تک کم ہو جائے گا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ 50% تو بہت کم ہے, بٹ اٹ گیو یو اے گریٹ ریلیف. یہ آپ کو بہت اندر سے نہیں ہے, آپ کو بہت ایک سکون دیتا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے تھاٹس کو اپنے اندر سے نکالتے ہو, آپ انہیں لکھتے ہو, سو اٹ ہیلپس یو آؤٹ ا لاٹ. کیونکہ آپ کے اندر سے جو فیلنگس تھے, جو تھاٹس تھے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ جاتے ہیں. کسی بندے کو نہیں تو نوٹ بک میں ہی, کسی پیج میں ہی آپ لکھنا شروع کر دیتے ہو, تو جو تھاٹس ہے, جو فیلنگز ہے, وہ بہت حد تک وہ کم ہو جاتے ہیں. اینڈ ان ہارٹ بریک اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ فری نہ رہو. جتنا آپ فری رہو گے نا, اتنا آپ کے تھاٹس اور فیلنگ زیادہ ہوں گے, کیونکہ زیادہ آپ سوچو گے. تو آئی تھنک دس از ون آف دی بیسٹ وے ٹو میک یور سیلف بزی بائی جرنلنگ, کہ آپ لکھو. اس سے آپ بزی بھی رہو گے, آپ کے تھاٹس اور فیلنگس جو بھی آئے آپ انہیں ڈائریکٹلی لکھ دیتے ہو, تو ان کا جو اسٹریس ہے وہ 50% تک کم ہو جاتا ہے. سو جرنل از دی بیسٹ آئیڈیا برو, just start journaling. You will see the changes in your life, in your heartbreak, اور آپ کے لیے بہت آسان ہوگا موو آن کرنا اس ہارٹ بریک سے. Second one is stop listening to sad song, all the sad songs of Bollywood. ہارٹ بریک میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ چیز میں you feel happy جب آپ اپنے تھاٹس کو, اپنے فیلنگس کو بہت زیادہ انکریز کر دیتے ہو. اور سیڈ سانگ سب سے بگیسٹ پرابلم ہے اس میں. جب آپ سیڈ سانگ سنتے ہو نا, آپ کے تو پہلے ہی اندر تھاٹس اور جو فیلنگس وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن جب سیڈ سانگ آپ سنتے ہو نا, دیٹ انکریز اپ ٹو 10x تک وہ زیادہ تھاٹس ہو جاتے ہیں, وہ فیلنگس 10x تک انکریز ہو جاتے ہیں. سیڈ سانگس آپ خود دیکھیں نا, یہ آپ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, یہ آپ کے تھاٹس اور فیلنگ کو اور زیادہ انکریز کرتے ہیں. دس از دی بگیسٹ پرابلم ان آل آف اس. میں خود جب میں نے بھی ہارٹ بریک ایکسپیرینس کیا تھا, آپ نے بھی کیا ہوگا, دی فرسٹ تھنگ از دیٹ وی ول مسٹ listen the sad songs, Bollywood songs. جتنے بھی sad songs ہیں ہم ضرور دیکھیں گے, اسے ضرور انہیں سنیں گے. موویز ہو گئے لائک شدت, سیارہ, سو اس طرح کے موویز ہم دیکھیں گے, تو یہ تو ہمارے تھاٹس اور فیلنگس کو کیونکہ انکریز کرتی ہیں نا. اور آپ خود سوچو, ہمارے سامنے اس طرح پریزنٹ ہوتے ہیں, آپ سانگس کو دیکھیں اس طرح وہ پریزنٹ ہوتے ہیں کو ہم جب انہیں سنتے سو شاید یہ ہم سے ایکشن بھی کروا سکتے ہیں, اور پھر ہم بے عزت ہو کر واپس آ کے ان تھاٹس اور فیلنگ کے ساتھ پھر رہنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ سانگس بنا ہی اسی طریقے سے ہے نا کہ جب آپ کا ہارٹ بریک ہو تو آپ انہیں سنیں and you just want to cry, you just sometimes they just take an action on you کہ آپ ایکشن لیتے ہو.
سانگس فار ایگزامپل اس طرح ہوتا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، سم تھنگ لائک دس، یا مجھے اس کی گلی جانا ہے. سو دیز آل سانگ. اب اگر ایک بندہ ہو جو ہی از ان ریلیشن شپ اینڈ اس طرح وہ سانگ سنے کہ مجھے اس کی گلی جانا ہے، these all things, so even it can take action on it. یہ ایکشن لے گا، وہاں پر جائے گا، بھیجے تو کہ واپس آ جائے گا. so these all feelings, these all thoughts, it is increasing by these sad songs. آپ سے ایکشن بھی لے سکتی ہے، آپ کے تھاٹس کو، آپ کے فیلنگس کو یہ 10x تک انکریز بھی کر سکتی ہے. Bro, don't listen sad song because you are already sad and now you are validating yourself more to date. Don't listen to sad song. تھرڈ ون از ریبیلڈ یور سیلف ورتھ. ہارٹ بریک میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سیلف ورتھ ڈیولپ ہو جائے. اب یہ سیلف ورتھ ہوتا کیا ہے، ہم کس طرح اسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے سیلف ورتھ کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. Self worth is a belief you have a value as a person, regardless of whether someone loves you or stay with you or accept you. I will give you the example of self-worth, that why self-worth is important. Because it is important. Now, for example, there are two person, okay? One person is like, he has a self-worth. اس کا self worth develop ہو چکا ہے. جب اس کا heart break ہوگا تو وہ مختلف ہوگا from the second one whose self worth is not developed, جس کا self worth ابھی تک build نہیں ہوا ہے. تو یہ پہلے والا کس طرح سوچے گا اور یہ کس طرح سوچے گا. The first one will think کہ یار یہ heart break مجھے define نہیں کرتا، میں اس سے لیسن لے کے اپنی لائف میں موو آن کروں گا، اپنے آپ پہ فوکس کروں گا، میں اپنے آپ کو اتنی کامیاب کروں گا، اتنا امیر کروں گا کہ اس سے اچھا مجھے ملے گا. اینڈ ہی ول تھنک لائک دس، کیونکہ اس کا سیلف ورتھ ڈیولپ ہو چکا ہے، اسے یہ پتا ہے اپنی لائف کی امپورٹنس اسے پتا ہے. سو ہی ول جسٹ موو آن، ٹیک اے لیسن فرام دیٹ اینڈ جسٹ فوکسڈ آن ہز لائف. دی سیکنڈ ون whose like self worth is not developed، وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی اپنے اندر ایکسکیوزز بنائے گا کہ میں پور ہوں اس لیے they leave me in a relationship, or I am not handsome, I am very much shy, I have no confidence on talking to them, that's why in a relationship they leave me. تو اس طرح کے تھاٹس اور ایکسکیوزز اور فیلنگ جو اپنے اندر یہ بنائیں گے، اینڈ دیٹ آل آر ایکسکیوزز. تو دس از ڈفرنس کیا ہے، سیلف ورتھ جس میں ہوتا ہے اس کی تھنکنگ کس طرح ہوتی ہے، اور جس کی سیلف ورتھ نہیں ہوتی ہے اس کی تھنکنگ کس طرح ہوتی ہے. Now the important one, how to build self worth. Self worth کو کس طرح ڈیولپ کرے، کس طرح اپنے اندر build کرے. After breakup, people not only lose in a relationship, they lose confidence, they lose respect in themselves. Now, for example, اگر آپ چاہتے ہو جینوئنلی آپ موو آن کرنا چاہتے ہو اور اپنے اندر سیلف ورتھ ڈیولپ کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو پرومس کرنا ہوگا کہ میں جب صبح 7 بجے اٹھوں گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا. اپنی لائف کو نا آپ کو ایک روٹین پہ لانی ہوگی، تبھی سیلف ورتھ آپ کے اندر ڈیولپ ہوگا. اور میں نے جو فرسٹ اسٹیپ میں کہا تھا کہ خود کو بزی رکھنا ہوگا، تبھی آپ امپروو کرو گے. سیم از ان دی سیلف ورتھ کہ میں صبح 7 بجے اٹھوں گا، آئی ول ٹیک شاور، دین آئی ول ڈو برش، دین آئی ول جسٹ ڈو ایکسرسائز، آئی ول رن فار 5 منٹس، آئی ول ریڈ بکس، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. صبح کے وقت میں موبائل نہیں اٹھاؤں گا، میں ریلس کو اسکرول نہیں کروں گا. شام کے وقت میں جلدی سوؤں گا تاکہ میں صبح جلدی اٹھ کے اپنے ٹائم ٹیبل کو پھر سے، اپنے روٹین کو پھر سے اسٹارٹ کروں. سو دیز آل آر ان سیلف ورتھ. اسی طرح آپ سیلف ورتھ کو اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہو. ایک دن میں یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ اپنی ہیبٹ ایک بناتے ہو تو ایک ہیبٹ سے تو نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جب آپ پھر دوسرا ہیبٹ نکالتے ہو پھر بھی یہ تھاٹس سے فیلنگز، یہ ہارٹ بریک کے اور جو تھاٹس فیلنگ اندر ہوں گے وہ پھر بھی آئیں گے. لیکن یہ ہوگا جب ٹائم پاس ہوگا نا، 1 ویک پاس ہو گئے، آپ نے یہ سیم روٹین کیا کہ صبح اٹھ کے آپ کا ایک الگ ٹائم ٹیبل ہو، آپ ایکسرسائز کو، ہیلتھ کو، امپرومنٹ کو، ریڈنگ کو، رائٹنگ کو، سب کو ٹائم دیتے ہو، تو ان اے ویک آپ کو یہ فیل ہوگا کہ بہت اسٹریس ڈاؤن ہوگا. ان اے ڈے بھی آپ کو فیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ پر ہے نا کہ آپ کے تھاٹس کتنے اسٹرانگز ہیں، آپ کے فیلنگس کتنے اسٹرانگز ہیں. اس میں مین چیز یہ ہے نا کہ اگر آپ کو موو آن کرنا ہے تو آپ کو اپنی ایک روٹین بنانی ہوگی، اپنی لائف کو ایک لائن میں رکھنی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ خود کو بزی رکھنا ہوگا، تبھی آپ موو آن کر پاؤ گے، تبھی آپ کے لیے موو آن ہونا آسان ہوگا اس ہارٹ بریک سے، اس بریک اپ سے. دیٹ از واٹ دی امپورٹنٹ آف سیلف ورتھ از. سو دی مین آئیڈیا آف دس ویڈیو واز کہ اگر آپ کو موو آن کرنا ہے، ہارٹ بریک سے اپنے لائف پہ فوکس کرنا ہے، سو دیز اسٹیپس ول جینوئنلی ہیلپ یو آؤٹ. مشکل ہوگا کیونکہ فرسٹ جو ہارٹ بریک ہوتا ہے اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ امپاسبل بھی نہیں ہے، سب کر سکتے ہیں، تم بھی کر سکتے ہو. ان اسٹیپس کو اپنا ٹائم دو، ٹھیک ہے، اینڈ یو کین موو آن فرام اٹ.